بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 3 گھر ہیں کہ جن سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ ہم سبھی حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی علمی فراست اور بہادری سے واقف ہیں۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھنے لگے تو ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ آپ کی نماز عصر قضا کروانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے آپ سے ایک ایسا مشکل سوال پوچھا جس کے لیے ایک لمبا جواب درکار تھا، اور اس کے اس سوال کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کی نماز قضا کروا سکے۔ لہذا اس نے آپ سے پوچھا کہ اے علی بتائیے کہ دنیا میں کون کون جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھ اور فرمایا وہ تمام جانور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور وہ سب جانور جن کے کان اندر کی جانب ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ آج سائنسدان کی صدیوں کی تحقیق کے بعد اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور دیانتداری اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ادا کرنا ذہانت۔ محترم ناظرین، کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا قہر اور غصہ 3 گھروں پر نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان 3 گھروں سے اللہ عز و جل کو سخت نفرت ہے۔ آپ کا خطاب سننے والے تمام لوگ ہمتاً گوش ہو گئے اور یہ جاننے کی جستجو میں تھے کہ وہ کون سے 3 گھر ہیں کہ جن پر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے اور جن سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، یاد رکھو کہ ایسا گھر جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، یعنی جس گھر میں مرد کی نسبت عورت احکام صادر کرے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہو، تو اللہ ایسے گھر سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، عورتوں کو جو حقوق اور آزادی دین اسلام نے دی ہے اس سے پہلے کسی مذہب نے نہ دی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے یہ بھی تسلیم دی ہے کہ مرد حاکم جبکہ عورت محکوم ہے، یعنی جب گھرداری کے نظام کی بات ہو تو شوہر کو حاکم جبکہ بیوی کو محکوم بنایا گیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی عورت خود کو اپنے شوہر سے بلند و برتر اور افضل سمجھنے لگے اور گھر کے فیصلے بیوی کرنے لگے تو ایسے گھر کو فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گھر پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر تھا تو آپ نے خطبہ سے قبل بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھائی، اور پھر نماز کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو واعظ کی نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں وعظ و نصیحت کی اور کہنے لگے، اے عورتوں، صدقہ و خیرات کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نقشان رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی، اے علی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایات بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو، اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں اور اپنے گھر کو اللہ کے غضب اور فرشتوں کی لعنت سے بچائیں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسے ناحق کے پیسے سے اس گھر کا خرچہ چلتا ہو
چاہے یہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کا، ایسے پیسے کو استعمال کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت فرماتی ہیں۔ کسی دوسرے کا مال دھوکے سے کھانا ناجائز اور حرام ہے، شریعت نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ بے شمار آیات اور احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو۔ درج ذیل آیات کی روشنی میں پتہ چلا کہ ایک دوسرے کے مال کو دھوکے، فراڈ اور باطل طریقے سے کھانا حرام ہے، اس لیے چاہے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ نمبر 3، وہ گھر جس میں گھر والے کسی مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوں۔ مہمان نوازی نہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیر مہمان کے کھانا تبال نہ فرماتے، یعنی نہ کھاتے تھے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس گھر میں مہمان ہو اس پہ خیر و برکت اونٹ کی کوہون سے گرنے والی چھری سے بھی تیز آتی ہے۔ چنانچہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جس گھر میں مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے نفرت فرماتی ہیں، اور فرشتے اس گھر والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے۔ اس لیے چاہے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہو، بلکہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ نے 3 گھروں کے بارے میں جان لیا، اور یہ بھی جان لیا کہ ان گھروں میں رہنے والوں کے ایسے کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے سخت نفرت فرماتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی برکت ایسے گھروں سے اٹھ جاتی ہے، یوں ایسے گھروں میں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے کاموں سے دور رہا جائے۔ یاد رہے کہ ایسی نوبت ہمارے گھروں میں تب آتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں دین کی تعلیم سے ناواقف ہوں۔ اسی طرح مردوں میں بھی دینی تعلیم کی کمی ان کاموں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے چاہے کہ بنیادی اسلامی تعلیمات سیکھیں اور قرآن مجید کے ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ وہ عورت جس کو خاوند کے مقام اور مرتبے کا علم نہ ہوگا، کیا کبھی وہ اپنے خاوند کے ساتھ اونچا بولے گی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اکثر عورتیں جو ایسا کرتی ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے ایسا کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے مقام و مرتبے کو جان لے تو شوہر کو کھانا دینے کے بعد اس وقت تک نہیں بیٹھے گی جب تک شوہر کھانے سے فارغ نہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں مرد کا مقام بیان کرتے اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ مرد عورت پر حاکم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ ایک کو ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور اسی وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں باحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی اور شوہر کو مقام کو اس حدیث میں بھی واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن افی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں شام گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے، تو میری دلی تمنا ہوئی کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، ایسا نہ کرنا، کیونکہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہوں تو عورت کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔